بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند دنوں کی بات ہے نمازی حرمین میں نظر آئیں گے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اطمینان دلایا ہے کہ چند دنوں کی بات ہے نمازی حرمین شریفین میں ضرور نظر آئیں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق شیخ عبدالرحمن السدیس کا یہ بیان ایک ویڈیو کلپ میں سامنے آیا۔ اس ویڈیو کلپ میں انہوں نے کہا کہ بس تھوڑے دن کی بات ہے جس کے بعد امت پر سے غم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ ہم سب حرم مکی میں طواف اور سعی کریں گے اور مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ عبادت کرتے اور روضہ رسول پر درود و سلام پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شیخ السدیس کا مزید کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے تمام عبادات کی ادائیگی ویسے ہی جاری و ساری ہو جائے گی۔ ہمارا ملک سعودی عرب صحت و سلامتی والا ماحول قائم رکھنے کا شدید خواہش مند ہے۔ حرم مکی اور مسجد نبوی کے امور کے سربراہ عام کے مطابق کرونا وائرس جیسی عالمی وبا سے احتیاطی اقدامات کے تحت نافذ پابندیوں سے آزادی حاصل کرنے میں جلدی نہیں کی جانی چاہیے۔ دوسری جانب سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر کی گئی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اللہ کے حکم اس کے بعد حکومت کے دانش مندانہ اقدامات اور متعلقہ اداروں کی جانب سے کی گئی حکمت عملی اور تدابیر پر کاربند رہنے کے سبب حرم مکی اور مسجد نبوی کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ دنیا بھر کے لوگ پیغمبر اسلام کی مسجد میں لوٹ آئیں گے۔ مسلمانوں کے جذبات ہمارے ساتھ ہیں اور تمام مسلمانوں کی ہر جگہ سے ہمیں سپورٹ حاصل ہے۔ ویزے منسوخ کرانے یا فیس واپس لینے کی سہولت۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے نئے کرونا وائرس کی وبا شروع ہونے سے قبل ویزے نکلوانے والے اداروں، کمپنیوں اور افراد کو بڑی سہولت دی ہے۔ ویزے منسوخ کرانے یا فیس واپس لینے فیصلے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ویزے نکلوانے والے خوف زدہ تھے کہ وبا کی وجہ سے پروازوں پر پابندی اور دیگر حفاظتی اقدامات کے باعث ویزے استعمال نہیں ہوئے اور فی الوقت ان سے استفادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں ان کی بھاگ دوڑ اور ویزا فیس ضائع ہو رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے وزارت خارجہ کے تعاون اور اس کے ساتھ یکجہتی سے اعلان کیا ہے کہ جن نجی اداروں یا کمپنیوں نے ملازمت کے ویزے جاری کرائے تھے اور وہ ویزے استعمال نہیں کیے گئے یا ویزے پاسپورٹ پر لگے گئے تھے لیکن کارکن بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کی وجہ سے سفر نہ کر سکے، یہ لوگ ویزا فیس واپس بھی لے سکتے ہیں اور ویزے منسوخ بھی کرا سکتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق سعودی حکومت نے یہ سہولت نئے کرونا وائرس کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پیشگی حفاظتی اقدامات سے رونما ہونے والے منفی اثرات کا بوجھ کم کرنے کے لیے مہیا کی ہے۔ سعودی عرب سے ہر ہفتے 2 پروازیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانیز زلفی بخاری نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مریضوں اور میتوں کی پاکستان منتقلی کو بھی ترجیحی فہرست میں شامل کر رہے ہیں۔ بدھ کو وزارت سمندر پار پاکستانیز کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ورچوئل ٹاؤن ہال اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کمیونٹی لیڈرز کے علاوہ پاکستانی سفیر اور قونصل جنرل جدہ نے بھی شرکت کی۔ 1.5 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے والے اجلاس میں کمیونٹی لیڈر کی جانب سے مختلف مسائل کی نشاندہی کی گئی اور معاون خصوصی اور سفارت خانے سے سوالات کیے گئے۔ ان سوالات کے جواب دیتے ہوئے زلفی بخاری نے کہا کہ ابتدا میں فیصلہ کیا تھا کہ 2 پروازیں جدہ بھیجی جائیں گی لیکن بعد ازاں کوشش کر کے ایک جدہ اور ایک ریاض منتقل کر دی گئی ہے۔ پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب ہر ہفتے یہ پروازیں آئیں گی۔ اگر کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی کرنا پڑے۔ جدہ میں 3 مقامات پر عارضی سبزی منڈیاں۔ بلدیہ جدہ کی جانب سے لوگوں کی سہولت کے لیے شہر کے 3 مقامات پر عارضی سبزی منڈیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر کرفیو اور لاک ڈاؤن میں لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے شہر کے شمالی، جنوبی اور مشرقی علاقوں میں عارضی بنیادوں پر سبزی اور فروٹ منڈیاں قائم کی گئی ہیں۔ ویب نیوز سبا کے مطابق ریجنل بلدیہ کے عہدیدار محمد الزہرانی نے بتایا کہ شہر کے شمالی علاقے میں واقع سلام مال میں عارضی بنیاد پر سبزی منڈی قائم کی گئی ہے۔ جنوبی سمت کے علاقے الزہرا میں سوق الشاطی اور شمالی مشرقی سمت میں الیاسمین مال میں عارضی سبزی منڈیوں میں کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
الزہرانی نے مزید کہا کہ عارضی بنیادوں پر قائم کی جانے والی سبزی منڈیوں میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیمیں مسلسل نگرانی کرتی رہتی ہیں تاکہ احتیاطی تدابیر پر عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ خلاف ورزی پر 170 تجارتی ادارے سیل۔ ریاض میونسپلٹی نے کرونا وائرس کے حوالے سے مقررہ حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر 170 ادارے سیل کر دیے۔ سعودی حکومت نے موجودہ حالات میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے تجارتی اداروں کو کاروبار کی مشروط اجازت دی ہے تاکہ نہ تو سرمایہ کاروں کا نقصان ہو اور نہ ہی عوام کو کرونا وائرس کی وبا سے متاثر ہوں۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض میونسپلٹی کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ اقدامات کی خلاف ورزی پر تجارتی اداروں پر بھاری جرمانے لگائے گئے ہیں۔ ریاض میونسپلٹی نے توجہ دلائی ہے کہ تجارتی ادارے کھولنے سے قبل مالکان کو تاکید کر دی گئی تھی کہ انہیں مہلک وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ انتظامات کرنا ہوں گے اور وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات پر ہر صورت میں عمل کرنا ہوگا۔ سعودی عرب کے تمام بڑے شہروں میں میونسپلٹیوں نے تجارتی مراکز اور مالز کو کھولنے سے قبل 24 شرائط پیش کر دی تھی۔ ہدایت کی گئی تھی کہ تجارتی مراکز اور مالز کے مالکان ان کی پابندی کریں اور کرائیں۔ گھر گھر جا کر کورونا ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ وزارت صحت دیگر اداروں کے تعاون سے گنجان آباد والے علاقوں میں فیلڈ کورونا ٹیسٹ کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے۔ کورونا ٹیسٹ گھر گھر جا کر نہیں کیے جائیں گے۔ یاد رہے سوشل میڈیا پر یہ اس قسم کی باتیں وائرل ہو رہی تھی جن میں کہا جا رہا تھا کہ 1 مئی سے گھر گھر جا کر کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ مقامی ویب نیوز سبا کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے کورونا ٹیسٹ سینٹر کے حوالے سے واضح کیا کہ کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے وزارت صحت دیگر اداروں کے تعاون سے وسیع البنیاد کورونا ٹیسٹ کا سلسلہ کئی طریقے سے شروع کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے مقامات کا رخ کیا جائے گا جہاں کورونا سے متاثرین ممکنہ طور پر زیادہ ہوں۔ عبدالعالی نے توجہ دلائی کہ گنجان آبادی والے مقامات پر کورونا ٹیسٹ باقاعدہ مربوط نظام کے مطابق ہوگا۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے باقاعدہ طریقے سے رابطہ کیا جائے گا۔ ہر ایک کو ٹیسٹ کے لیے وقت اور جگہ کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ کورونا ٹیسٹ کے لیے باقاعدہ سینٹرز بنائے جائیں گے۔ عبدالعالی نے توجہ دلائی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر اطلاعات چل رہی ہیں کہ کورونا ٹیسٹ کے لیے سوشل ٹیمیں گھر گھر جائیں گی، یہ سراسر افواہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ماں کے دودھ سے کورونا وائرس منتقل نہیں ہوتا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ ماں کے دودھ سے کورونا وائرس شیر خوار میں منتقل نہیں ہوتا۔ ترجمان نے کہا کہ اب تک ایسی کوئی رپورٹ ریکارڈ پر نہیں آئی جس سے پتہ چلتا ہو کہ کورونا کے مرض میں مبتلا کسی ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہو اور وہ اس سے متاثر ہوا ہو۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان سے نئے کورونا وائرس کی تازہ صورتحال پر منعقدہ پریس کانفرنس کے موقع پر استفسار کیا گیا تھا کہ کیا ماں کے دودھ سے شیر خوار میں کورونا وائرس منتقل ہو جاتا ہے۔ ترجمان وزارت صحت نے کہا کہ مائیں نومولود کو دودھ پلانے سے قبل حفاظتی ماسک کی پابندی کریں تاکہ بچہ وائرس کی منتقلی سے محفوظ رہے۔ جہاں تک دودھ پلانے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے متاثر ماں بننے والی خواتین کی صحت نگہداشت اعلیٰ درجے کی ہے۔ ایسی کئی خواتین جو کورونا وائرس میں مبتلا تھی بچوں کو جنم دے چکی ہیں اور ان کے بچے کورونا سے محفوظ ہیں۔ ایک دن قبل ریاض میں بھی اس قسم کا واقعہ ہو چکا ہے۔ طبی فضلہ عام کوڑے میں پھینکنے پر 4 ٹینکر ڈرائیور گرفتار۔ طائف میونسپلٹی نے فضلہ عام کوڑے میں پھینکنے پر 4 ٹینکر ڈرائیوروں کو گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹینکر ڈرائیوروں کا تعلق اس کمپنی سے ہے جس نے طائف محکمہ صحت کے ہسپتالوں کا طبی فضلہ اٹھانے کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ طائف میونسپلٹی نے کہا ہے کہ شہر سے دور جہاں عام کوڑا پھینکا جاتا ہے وہاں ٹینکر ڈرائیوروں کو طبی فضلہ پھینکتے ہوئے پکڑا گیا۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ عام کوڑے دان میں جو طبی فضلہ پھینکا جا رہا تھا وہ بعض ایسے سرکاری ہسپتالوں کا تھا جہاں کورونا کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے۔ میونسپلٹی کے مطابق عام کوڑے کے ساتھ طبی فضلہ پھینکنے سے ایک طرف ماحولیاتی آلودگی ہو سکتی ہے اور دوسری طرف وبائی بیماری بھی پھیل سکتی ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ طبی فضلہ اٹھانے والے ادارے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ضوابط پر عمل کریں، طبی فضلہ مخصوص جگہوں پر پھینکیں اور اس سے پہلے انسان اور ماحولیات کے لیے اس کے نقصان کو ختم کرنے کا یقین کر لیں۔ سزاؤں میں ترامیم پر OIC کا خیر مقدم۔ اسلامی تعاون تنظیم کے انسانی حقوق کمیشن کی جانب سے
سعودی عرب میں حالیہ دنوں میں کی گئی سزاؤں میں ترامیم کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ سعودی گزٹ میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق سزاؤں میں یہ ترامیم کم عمری میں سزائے موت اور کوڑے مارے جانے کی سزاؤں کو ختم کیے جانے پر کی گئی ہے۔ OIC کے ہیومن رائٹس کمیشن نے سعودی عرب کے اس فیصلے کی تعریف کی ہے۔ حالیہ فیصلے کے پیش نظر کم عمری یا نابالغی میں کیے گئے سنگین جرم پر سزائے موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ مجرم کو 10 سال قید کی سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوڑوں کی سزا میں ترمیم کر کے قید اور جرمانے کی سزاؤں کا اطلاق کیا جائے گا۔ سزاؤں میں تبدیلی لانے کا مقصد مملکت میں تعزیراتی قانونی کے مناسب عمل کو یقینی بنانا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے مستقل انسانی حقوق کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان تبدیلیوں سے اسلامی اخلاقیاتی اور انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے انسانی حقوق کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق قانون سازی کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔